ایسے ہی کئی سال گزر گئے جب ایک دن انہیں خالد صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایشل کے لیے 2 دن سے دھمکی آمیز فون آ رہے ہیں۔ وہ لوگ اسے اغوا کرنے کا بول رہے تھے۔ بابا جان کا دل حلق میں آ گیا۔ انہوں نے یزدان کو کال کی۔ اسی سال بابا جان کے کہنے پر وہ اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایشل پر نظر رکھنے کے لیے اس کی یونی میں اس کے کورس کی کلاس میں ایڈمیشن لے چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ وہ اسے جیسا دیکھنا چاہتا تھا، ایشل بالکل اس سے مختلف تھی۔ اب بابا جان کی بات سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس افتخار راجپوت اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا اس کا بیٹا بلال راجپوت تھا۔ اس لیے ایشل جیسی بھی تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بی بی جان اور بابا جان کو بڑی مشکل سے منا کر وہ اسے بی بی جان کے گھر لے آیا تھا۔ بی بی جان رابعہ کی شادی ایشل کو خالد صاحب کے حوالے کرنے کے کچھ دیر بعد کر دی گئی تھی۔ ان کے سسرال میں بس ان کی ساس ہی تھی۔ ان کے شوہر اکلوتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ان کی شادی کے کچھ دیر بعد ساس کا انتقال ہو گیا۔ ساس کے بعد رابعہ نے ہر ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، مگر ایک رات ان کے شوہر دل کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ روتی بلکتی رابعہ دوبارہ ملک حویلی میں آ گئی اور سب کے منانے کے باوجود دوسری شادی پر رضامند نہ ہوئی۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی ویسے ہی وہ حویلی میں سب کی بی بی جان بن گئی۔ ان کے شوہر کا گھر اب ان کی ملکیت تھا۔ زمینیں وغیرہ بھی بابا جان ہی سنبھالتے تھے۔ خود بی بی جان مہینے کے مہینے آ کر اس گھر کی صفائی کرواتی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی پہلے وہ صفائی کروا کر گئی تھی، اسی لیے گھر صاف ستھرا تھا۔ ایشل ہونکوں کی طرح اسے بڑے سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اب چلو اندر یا یہیں رہنا ہے؟ یزدان جو تالا کھول کر اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا، اسے وہیں کھڑا دیکھ کر بولا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اتنی سنسان جگہ؟ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی، گھر کے ارد گرد کھیت تھے، البتہ کچھ دور چند گھر نظر آ رہے تھے۔ تم نے باہر نہیں رہنا ایشل بی بی، گھر کے اندر رہنا ہے، سو چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لایا۔ گیٹ کے باہر بہت بڑا حصہ پودوں پر مشتمل تھا، جنہیں کاٹ چھانٹ کی اشد ضرورت تھی۔ ایشل اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہائشی حصے کی طرف آئی۔ اندر سے بھی گھر بہت پیارا بنا ہوا تھا، لیکن ایشل خوف زدہ تھی۔ ہم ادھر کیوں آئے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پکنک منانے؟ ظاہر ہے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ دن یہاں رہو گی تو سیٹ ہو جاؤ گی، ساری اکڑ نکل جائے گی تمہاری۔ وہ سامان لینے باہر کی طرف بڑھا۔ یزدان دیکھو، آئی ایم سوری، میں اب آئندہ کچھ نہیں کروں گی، نہ بولوں گی، تم پلیز مجھے یہاں نہ چھوڑنا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ایشل تمہیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، نہیں بس چند دن، اور تم اکیلی نہیں ہوگی، میں رات میں تمہارے پاس رہوں گا۔ وہ اسے دیکھے بنا باہر چلا گیا۔ بس رات کو یعنی سارا دن مجھے اس جنگل میں اکیلے رہنا ہے، ایشل نے سوچا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ سارا سامان گاڑی سے نکال کر لا چکا تھا۔ ایشل بت بنی کھڑی تھی۔ ایک ہی کمرہ کھول رہا ہوں، کیونکہ زیادہ کھولوں گا تو صفائی بھی زیادہ کرنی پڑے گی، اور وہ تم کر نہیں سکتی۔ یزدان طنز کرتا بیگ اٹھا کر ایک کشادہ سے کمرے میں لایا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس نے کرنی ہے صفائی؟ ایشل نے حیرانگی سے پوچھا۔ سیدھا مطلب ہے تم نے کرنی ہے، اور کس نے کرنی؟
یہاں کوئی ملازمہ تو ہے نہیں۔ یزدان کی بات سن کر اسے صدمہ ہوا۔ مجھے نہیں کرنی آتی، میں نے کبھی نہیں کی۔ نہیں کرنی آتی تو آ جائے گی، کرنی تو تمہیں ہی ہے، ورنہ گند میں رہنا پڑے گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ایشل وہاں موجود بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، شام کو آ جاؤں گا، تم دروازہ اچھے سے بند کر لو۔ یزدان کچھ دیر اسے بیٹھا دیکھتا رہا اور پھر اپنے جانے کا بتایا۔ میں اکیلی نہیں رہوں گی، پتہ نہیں کب سے گھر بند ہی پڑا تھا، اگر یہاں جن بھوت ہوئے تو تم پلیز یہیں رہو یا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن بھوت ہوئے تو خیر ہے، تم بھی تو چڑیل ہو۔ یزدان نے اس کی آنکھوں سے نظر ہٹائی اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ نہیں یزدان، پلیز، مجھے اتنے بڑے گھر میں ڈر لگے گا، میں مر جاؤں گی۔ یہاں پہ ایشل اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ یزدان اس کی پکار پر کان دھرے بنا بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ وہ گیٹ کے باہر سے تالا لگا رہا تھا۔ ایشل اسی طرح پکار رہی تھی۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ وہ واقعے میں اکیلے پریشان ہوگی، لیکن یہ بھی تو ضروری تھا، وہ کچھ تو سیکھے گی۔ اور پھر پنچایت۔ بابا جان سے جب وہ اجازت لینے گیا تھا تب انہوں نے بتایا کہ راجپوتوں نے پنچایت بلائی ہے، ان کا کہنا ہے ہم ان کی مانگ لے آئے ہیں۔ بابا جان کی بات سے اس نے اپنا فیصلہ مزید پختہ کیا۔ وہ ایشل کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے پنچایت بلائی جائے یا کچھ اور۔ وہ سوچوں میں مگن تھا جب اس کا فون بجا۔ بابا جان کی کال تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ جی میں آ رہا ہوں، جی وقت پر پہنچ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ پنچایت کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بابا جان اسے بلا رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، گیٹ کی طرف دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ چودھری صاحب، یہ اتنی سونی سندر لڑکی کو مجھ سے ہتھیا کے خود عیش کر رہا ہے۔ بلال عرف بالا بڑی عاجزی سے اپنا مسئلہ چودھری صاحب کو بتا رہا تھا۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتا، لیکن یزدان ملک کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ بس اب ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں کہا تو میں ان تمام بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایسے کیسے نہ کچھ کہوں، میری بچپن کی مانگ ہے وہ۔ بالا بھی اپنے مڈے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہاری بچپن کی مانگ ہے اور میری بیوی ہے وہ، میری برداشت اتنی ہی تھی بابا سائیں۔ میں اپنی عزت کو یوں کھلے عام ڈسکس ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی اس پنچایت کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، ورنہ یہ پنچایت میری جوتی کی نوک پر سمجھیے گا۔ اس کے الفاظ چند لمحوں کے لیے سب کو ششدر کر گئے تھے۔ ان سب کے سنبھلنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ ملک صاحب دیکھ لیں اپنے بھتیجے کی خود سری۔ پنچایت کے ایک سربراہ نے بابا جان سے شکوہ کیا۔ دیکھیں ریاض صاحب، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ لڑکی اس کی بیوی ہے اور کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کڑی نگاہ بلال راجپوت پر ڈالتے ہوئے کہا، بیوی ہے تو کیا ہوا، بچپن کی مانگ ہے میرے بیٹے کی، اسے شرم نہ آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ دیکھیں سرپنچ جی، بات سیدھی ہے، میرے بیٹے کی مانگ اور میری بھتیجی واپس کی جائے، ورنہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ افتخار راجپوت نے کروفٹ سے دھمکی دی۔ دیکھ افتخار، زبان سنبھال کے بات کر، اگر تم ڈرتے نہیں تو ہم بھی نہیں ڈرتے۔ تم ایک دفعہ کچھ غلط کرنے کی حرکت تو کرو، پھر انجام دیکھنا۔ بابا جان نے غصے سے کہا، آپ دونوں آرام سے بات کریں۔ ملک جی، آپ بات کو سمجھیں، آپ کو پتہ تو ہے یہاں بچپن کی مانگ کو عزت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بھتیجے نے غلط کیا،
لیکن اب وہ اس کی بیوی ہے، وہ یقیناً اس پر حق بھی رکھتا ہے۔ معاملہ چونکہ کافی گمبھیر ہے تو رحمت اللہ صاحب کے آنے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ جو فیصلہ وہ کرے سب وہی مانیں گے۔ سرپنچ کا ایک چوہدری کم تھا، لہٰذا اس کے آنے تک پنچایت کا فیصلہ روک دیا گیا۔ وہ پنچایت سے نکل کر بلا وجہ گاڑی بھگاتا رہا۔ اس کے دماغ سے بلال کے الفاظ نہیں جا رہے تھے۔ چودھری صاحب، یہ اتنی سونی سندر لڑکی کو مجھ سے ہتھیا کے خود عیش کر رہا ہے۔ اس نے زور سے شیرنگ پر مکہ مارا۔ کمینے، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ بادل گرجنے کی آواز سے وہ یکدم ہوش میں واپس آیا۔ رات ہو رہی تھی۔ اف، وہ تو دن میں ہی ڈر رہی تھی، رات کو کیا حال ہوگا پاگل کا۔ اس نے پریشانی سے گاڑی موڑی۔ گیٹ کا لوک کھول کر جب وہ اندر آیا تو سارا گھر اندھیرے میں گھرا ہوا تھا۔ اندر آ کر اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سارے حال میں نظر دوڑائی، ایشل کہیں بھی نہیں تھی۔ ایشل، ایشے، ایشے، وہ اسے آوازیں دیتا کمرے کی طرف بڑھا۔ تبھی اسے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھا وجود دکھائی دیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ہوئے لرز رہی تھی۔ یزدان کو خود پہ غصہ آیا، وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایشے، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ایشل نے سر نہ اٹھایا۔ ایشے، دوبارہ آواز دینے پر ایشے نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ رو رو کر سرخ ہوا پڑا تھا۔ یزدان نے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ ایشل جو اسے دیکھ رہی تھی فوراً بلک کر پیچھے ہوئی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ کیوں آئے ہو اب؟ یہ دیکھنے کہ کب مروں گی، ایشل نے خشک حلق سے چیختے ہوئے کہا۔ ایشے، سوری، مجھے یاد نہیں رہا، تم نے لائٹ بھی تو آن نہیں کی، اس لیے ڈر گئی ہو، یزدان نے ہلکی آواز سے جواب دیا۔ ایشل کچھ نہ بولی، پھر سے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ ایشے، پلیز رو تو نہ، میں آ گیا ہوں نا، اب نہیں جاؤں گا کہیں بھی، پرومس۔ وہ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی۔ اوکے، صبح میں خود لے کر جاؤں گا تمہیں۔ میری غلطی تھی، مجھے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ ریئلی سوری۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ تم وہ شخص ہو جس کی وجہ سے آج میں لاچاری کی حالت میں ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری فیملی بچھڑی۔ تمہاری وجہ سے تمہاری گرل فرینڈ نے میرا سودا کر دیا۔ تمہاری وجہ سے میں اس گاؤں میں اور اس گھر میں آئی۔ تم نے مجھے ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت کے لیے مارا، اور آج اس ویرانے میں مر جاتی تو تمہارا کیا جاتا؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم مجھے ابھی طلاق دو۔ ایشل بہتے ہوئے آنسوؤں سے بول رہی تھی۔ اس کا مطالبہ سن کر یزدان کا دماغ گھوما۔ اوکے، تمہیں طلاق لینی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے حقیقت سن لو۔ جسے تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کہہ رہی ہو نا، وہ تمہاری ماں تھی، الفت، جو نعمان راجپوت یعنی تمہارے باپ کے ساتھ بھاگی تھی۔ جسے تم اپنی فیملی کہہ رہی ہو، وہ دراصل بابا جان کے دوست کے بیٹے کی فیملی تھی۔ میں تمہیں تمہاری فیملی میں لے کر آیا تھا۔ جسے تم میری گرل فرینڈ کہہ رہی ہو، اس کے بھائی جائیداد کے لیے اسے مارنا چاہتے تھے۔ وہ میری دوست تھی، اسی لیے اسے پناہ دی مجھے۔ اندازہ نہیں تھا وہ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلے گی۔ جس گاؤں کو تم برا بھلا کہتی ہو، اسی گاؤں میں پیدا ہوئی تھی تم۔ 5 سال یہاں گزارے تھے تم نے۔ بابا جان کے پیار کی وجہ سے مجھے سولی چڑھنا پڑا۔ تمہارے ددھیال والے تمہیں اغوا کر کے تمہاری ماں کی جائیداد میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ تم سے نکاح کر کے محفوظ کر رکھنا میری ذمہ داری تھی۔
لیکن تم تو ہمیشہ مجھے غلط ہی سمجھنا، صرف اپنے دماغ سے سوچنا۔ تمہیں طلاق چاہیے نا تو ٹھیک ہے، کل پیپرز بن جائیں گے، چلو حویلی چھوڑ دوں تمہیں۔ وہ بت بنی ایشل کو ساری حقیقت بتانے کے بعد باہر نکل گیا۔ ایشل کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر مرے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے گئی۔ وہ اسے حویلی کے اندر چھوڑ کر خود دوبارہ گاڑی لے کر چلا گیا۔ ایشل جانے کتنی دیر وہاں کھڑی رہی۔ اس کی سب باتوں میں سے بس اسے ایک بات ہی سمجھ آ رہی تھی، وہ عورت اس کی ماں تھی جس کے لیے اس نے اتنے برے الفاظ استعمال کیے۔ وہ اندر جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گئی۔ بارش تھم چکی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اسے بی بی جان سے سچ جاننا ہوگا۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے اس وقت؟ بی بی جان دروازہ کھلنے کی آواز پر اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھی۔ ایشو تم اس وقت؟ کیا بات ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ میری ماں کون تھی آنی؟ ایشل نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں اپنی ماں کا؟ مجھے بھی ملوانا جب وہ پاکستان آئے۔ دانی بتا رہا تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ بی بی جان نے ہکلاتے ہوئے بات مکمل کی۔ آنی میری ماں کون تھی؟ مجھے بس سچ سننا ہے پلیز۔ ایشل نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے نظریں چرائی۔ یزدان نے، اور اب آپ سے مجھے ساری تفصیل سننی ہے پلیز۔ اس نے دوبارہ التجا کی۔ ہم نے اسے منع بھی کیا تھا تمہیں کچھ نہ بتائے، پھر بھی بتا دیا۔ اس لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ بی بی جان نے بات بدلنی چاہی۔ یعنی مجھے بتا دیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہ ادھوری داستان مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ ایشل کے آنسو گر رہے تھے۔ بی بی جان نے اسے گلے سے لگایا۔ کیا واقعی والدین کا کیا اولاد کے سامنے آتا ہے؟ اگر یزدان نے آپے سے باہر ہو کر کچھ اور کر دیا، اگر اس نے ایشل کو چھوڑ دیا تو؟ اس دو سے آگے بی بی جان کچھ نہ سوچ سکی۔ پلیز آنی، ایشل کی پکار پر انہوں نے گہرا سانس لیا اور ساری کہانی اسے سنانے لگی۔ وہ کافی دیر سڑکوں پہ گاڑی بھگاتا رہا تھا۔ اس لڑکی کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہا تھا اور وہی اس سے طلاق کی بات کر رہی تھی۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا غصہ بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے زور سے شیرنگ پر مکہ مارا۔ ٹھیک ہے ایشل، اب جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کی سوچ ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ بی بی جان نے الفت اور نعمان کی ساری بات بتانے کے بعد کیوں اور کس طرح بابا جان نے اسے یہاں سے بھیجا اور اب پھر کیوں واپس لائے سب بتا دیا تھا۔ ایشل خاموشی سے ساری بات سنتی رہی۔ بی بی جان، قسمت کتنی بری چیز ہے نا، اس انسان کے پیروں میں لا کے پٹکتی ہے جس انسان کو ہم نے پیروں تلے روندا ہوتا ہے۔ بی بی جان، مجھے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، نہ میں اپنی ماں سے بدظن ہوئی ہوں۔ شاید وہ زندہ ہوتی تو میں کچھ حساب لیتی، لیکن اب نہیں۔ سب ٹھیک ہے بی بی جان۔ اس سب ٹھیک میں اگر کچھ غلط ہے تو وہ ایشل ہے۔ بات کے اختتام تک اس کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ نہ میرا بچہ، تم تو جان ہو ہماری، خود کو کیوں غلط کہہ رہی ہو؟ اس لیے نہیں بتایا تھا تمہیں پتہ نہیں تم کیسے رد عمل دیتی۔ بی بی جان نے اسے دوبارہ گلے لگایا۔ وہ رو رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ کس بات کا رونا زیادہ آ رہا ہے، ماں کی حقیقت جان کر
اس نے کہا تھا وہ طلاق دے دے گا، اگر واقعی ایسا ہوا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کون تھا جس کے پاس وہ جاتی؟ اور کیا واقعی سب جاننے کے بعد وہ اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ دل اس بات کو سوچنے پر ہی بیٹھا جا رہا تھا، اگر حقیقت میں ایسا ہو گیا تو؟ نہیں، میں یزدان سے سوری کروں گی ہر بات کے لیے۔ اس نے دل میں عہد کیا اور فریش ہونے واش روم میں چلے گئی۔ حقیقت ایک دم سے کھلی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر اس کے دکھ میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر وہ ماضی کے دکھ میں رہتی تو اس کا حال برا ہو سکتا تھا، اور اسے اپنا حال ہر صورت اچھا بنانا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ گھر واپس آیا۔ کمرے میں آنے پر اس نے ایشل کو صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا اور شاید سو چکی تھی۔ یزدان کو اسے دیکھ کر اس کا مطالبہ یاد آیا۔ وہ غصے سے مڑا، الماری سے کپڑے نکالے اور الماری کا پٹ زور سے بند کیا۔ آواز پر ایشل کی آنکھ کھلی تھی۔ یزدان کو کمرے میں دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے نزدیک سے گزر کر واش روم چلا گیا۔ ایشل وہیں بیٹھی ہاتھ مسلتی رہی۔ سوچنا آسان تھا، لیکن اپنے اتنے سخت الفاظ کی معافی مانگنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ یزدان واش روم سے نکلا، اسے اگنور کر کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ یزدان! ایشل نے اسے لیٹتے دیکھ کر پکارا۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور چادر اوپر لینے لگا۔ یزدان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایشل نے ڈرتے دل کے ساتھ کہا۔ یزدان غصے میں نہ ہوتا تو اس کے آپ کہنے پر ضرور حیران ہوتا، مگر ابھی اسے اس لڑکی پر انتہا سے زیادہ غصہ تھا۔ اس وقت میرا دماغ خراب نہ کرو، میں تمہاری آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔ بہتر یہی ہے خاموشی سے جو دن یہاں گزارنے ہیں گزار لو۔ یزدان نے کرخت لہجے میں اسے مزید بولنے سے روکا۔ لیکن مجھے ایشل نے کچھ کہنا چاہا۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، اس نے سرخ آنکھوں سے کہا۔ یزدان کی دھمکی پر ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، وہ اس لائق تھی، بلکہ اس سے بھی برے کی مستحق تھی۔ اس شخص نے صرف اس کی تکلیف کے احساس سے حقیقت نہیں بتائی تھی، اور اس نے اس حقیقت کے طعنے دیے تھے اسے۔ اب اگر وہ غصے میں تھا تو ایشل کو اس کا غصہ برا نہیں لگا، لیکن وہ اس کے انداز سے ڈر ضرور گئی تھی، اسی لیے خاموشی سے صوفے پہ آ کر لیٹ گئی اور اپنی چادر اوپر لے لی۔ نیند تو آنی نہیں تھی، لیکن آنسو تو آنے تھے نا، لہٰذا وہ منہ چادر میں چھپا کر بنا آواز کے روتی رہی۔ رات کو جانے کب وہ سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو ریلیکس کیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے نیچے آ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ زیادہ دیر وہاں رک نہ سکی اور رانی کے کمرے میں آئی۔ ان کے پاس شمائلہ بھابی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جھجک گئی۔ ارے، ایشل آئی ہے، آؤ بیٹا۔ آنی نے اسے دیکھ کر محبت سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے آنی کی طرف بڑھی۔ شہر کے لوگوں کی صبح دیر سے ہی ہوتی ہے بی بی جان، گاؤں والوں کی طرح سویرے تو اٹھ نہیں سکتے یہ شہری لوگ، شمائلہ نے بظاہر ہنس کر کہا، لیکن ایشل کی ان کی بات میں چھپا طنز سمجھ آ گیا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ سر اٹھانے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کے سامنے شاید کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بی بی جان، میں جاؤں پھر؟ صبح سے اتنے بلاوے آ چکے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔
شمائلہ شاید کہیں جا رہی تھی۔ ہاں جاؤ، خیر ہی ہوگی، تم پریشان نہ ہو، بی بی جان نے اسے تسلی دی۔ شمائلہ اٹھ کر چلے گئی۔ اس کے میکے سے بلاوا آیا ہے، پاس ہی گھر ہے اس کا، بی بی جان شمائلہ کے بارے میں بتانے لگی۔ ایشل خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔ کیا بات ہے ایشو، کیا سوچ رہی ہو؟ بی بی جان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آنی، مجھے بہت عجیب لگ رہا، ایسا لگتا جیسے سب مجھ سے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے، میری ماں کی غلطی کی وجہ سے سب مجھے بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہوں گے۔ ایشل کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ تم الفت کی بیٹی ہو، سب یزدان کی بیوی کی حیثیت سے تمہارا بہت احترام کرتے ہیں۔ تم الٹی سوچیں دماغ میں مت لاؤ، بی بی جان نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بعد اپنے شوہر پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی کسی کی نظروں میں گرنے نہیں دے گا۔ بی بی جان کی بات پر ایشل کو یزدان کا رات والا رویہ یاد آ گیا۔ اس کا دل بجھ کر رہ گیا، اور بی بی جان سوچ رہی تھی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا معاملہ پنچایت میں ہے تو اس لڑکی پر کیا بیتے گی۔ باقی سب تو ٹھیک ہیں، پر سائمہ تو اس رشتے کے لیے مانی کیسے؟ شمائلہ جب اپنی ماں کے گھر آئی تھی تو اسے سائمہ کے لیے آئے ہوئے رشتے کا بتایا گیا۔ اسے حیرت ہوئی، سائمہ مان کیسے گئی؟ مجھے پتہ تھا تجھ سے تو کچھ ہونا نہیں، تو میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں؟ اور خود سوچ، تیری بہن امریکہ جائے گی، شادی کے بعد کہاں عیش ہوں گے نا میرے؟ سائمہ کے لیے جس لڑکے کا پرپوزل آیا وہ امریکہ ہی رہتا تھا، اس کے دور پرے کے رشتے دار تھے، وہ لوگ جنہیں ایک گھریلو لڑکی کی تلاش تھی۔ ان کی نظر سائمہ پر پڑی تو وہ انہیں ہر لحاظ سے اچھی لگی۔ سائمہ بھی اتنا اچھا رشتہ آنے پر ہواؤں میں تھی۔ تو یزدان کو بھول جائے گی؟ شمائلہ کا دماغ ابھی تک وہیں اٹکا تھا۔ ہاں بھول جاؤں گی، لیکن جانے سے پہلے اس کمینی کا انتظام کر کے جاؤں گی جس نے مجھ سے میرے یزدان کو چھینا ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ تو کیا انتظام کرے گی؟ شمائلہ کو اس کی بات ہضم نہیں ہوئی۔ بس تو دیکھتی جا، کچھ ایسا کروں گی کہ ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کے لہجے کی مضبوطی نے شمائلہ کو ہلا کر رکھ دیا، جانے وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، مگر وہ یزدان سے کوئی بات نہیں کر پائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر آتا اور پھر کسی نہ کسی کام کی وجہ سے چلا جاتا۔ ایشل کے لیے یہ دن بہت مشکل تھے۔ ان کے درمیان موجود سرد مہری کو بی بی جان نے بھی محسوس کر چکی تھی، اس لیے انہوں نے بابا جان سے اجازت لے کر یزدان سے ایشل کو گاؤں دکھانے کی بات کی۔ وہ اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ آنی، آپ جانتی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، اور پھر اسے کون سا گاؤں دیکھنے کا شوق ہے؟ یزدان نے پراٹھے سے انصاف کرتے ہوئے ایشل کی طرف اشارہ کیا۔ اسے شوق ہے یا نہیں، لیکن میں تمہیں کہہ رہی ہوں اسے سارا گاؤں دکھا کے لاؤ۔ اب کی بار بی بی جان کے لہجے میں سختی تھی، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، بس تم اسے گھما کر لاؤ۔ غضب خدا کا، جب سے یہاں آئی تب سے بچی گھر میں قید ہے، کیا سوچتی ہوگی؟ کتنے ظالم ہیں ہم لوگ، بی بی جان نے افسوس سے کہا۔ ہاں، سوچتی تو یہ کافی کچھ ہے۔ خیر، تم ریڈی رہنا شام کو۔ وہ ایشل پر طنز کرتا کرسی سے اٹھ گیا۔ اوکے بی بی جان، آج پنچایت بھی ہے، چلتا ہوں۔
اس نے جھک کر بی بی جان سے پیار لیا اور چلا گیا۔ آپ نہ کہتی آنی، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایشل نے بی بی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ارے بس رہنے دو، یہی تو دن ہیں گھومنے پھرنے کے، تم بس شام کو تیار رہنا۔ بی بی جان نے اسے خاموش کروا دیا، لیکن ایشل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، راجپوت اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے تو نہیں، کہیں یہ ان کی کوئی نئی چال تو نہیں؟ بابا جان اور یزدان پنچایت سے واپس آ رہے تھے۔ بلال راجپوت نے نہایت عاجزی سے اپنا مسئلہ پنچایت سے واپس لے لیا تھا۔ سب حیران ہوئے تھے۔ بابا جان نے بھی اپنی حیرانگی یزدان کے سامنے رکھ رہے تھے۔ بالکل بابا جان، اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ یزدان نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ باقی سب تو میں سنبھال لوں گا، تم بس ایشل کا خیال رکھنا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بابا جان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو بابا جان، وہ میری ذمہ داری ہے۔ یزدان نے بابا جان کی فکر کو دور کرنا چاہا۔ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹے۔ بابا جان نے فخر سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ چھوٹی ملکانی، آپ کو چھوٹے ملک جی بلا رہے ہیں، باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی لعیانی سوچوں میں مصروف تھی جب ملازمہ اجازت لے کر اندر آئی۔ جی میں آتی ہوں۔ ایشل نے سر ہلایا تو ملازمہ واپس جانے لگی۔ اماں جی بات سنیں۔ اس نے کچھ سوچ کر انہیں واپس بلایا۔ جی چھوٹی ملکانی۔ اماں جی آپ پلیز مجھے چھوٹی ملکانی نہ کہا کریں، بہت عجیب لگتا ہے۔ ایشل نے انہیں ٹوکا۔ تو پھر کیا کہا کروں؟ ادھیڑ عمر کی ملازمہ نے حیرت سے استفسار کیا۔ اب مجھے بیٹا یا بیٹی کہہ سکتی ہیں۔ اس نے ان کے پاس جا کے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں کیسے؟ وہ متذبذب تھی۔ آپ میری ماں کی عمر کی ہیں اماں جی، جب آپ ایسے مجھ سے ڈر کے بات کرتی ہیں تو مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ ایشل نے نرمی سے کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا، یہاں تو کوئی ملازمہ کا اتنا احترام نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے، آپ بالکل اپنی ماں پر گئی ہیں۔ ملازمہ جو اس حویلی میں الفت کے زمانے سے تھی، انہوں نے اسے دعائیں دی، لیکن ماں کا حوالہ سن کر ایشل کے چہرے پہ طریق سایہ لہرایا۔ اماں جی آپ جانتی ہیں کہ میں، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں بیٹا، سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہو۔ جب سے پنچایت بیٹھی ہے تب سے گاؤں کا ہر بندہ جانتا ہے۔ راجپوتوں نے اچھا تو نہیں کیا یوں معاملہ پنچایت میں لا کر۔ خیر، میں بھی کن باتوں میں لگ گئی۔ چھوٹے ملک آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ ملازمہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر وہاں سے چلے گئی۔ ایشل کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر چادر لے کر باہر چلی آئی۔ سامنے ہی گاڑی کے پاس یزدان کھڑا تھا۔ ایشل کو آتا دیکھ کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ ایشل بھی گاڑی کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو اتنی دیر انتظار کرواتی رہو۔ اس کے بیٹھنے پر یزدان نے سختی سے کہا۔ ایشل خاموش رہی۔ یزدان کو حیرت ہوئی، وہ اس سے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں گاؤں کے اندر نہیں لے کر جا سکتا ابھی، یہاں پاس ہی نہر ہے، وہ دکھا لاتا ہوں، لیکن آنی کو کہنا تم نے سارا گاؤں دیکھا ہے۔ یزدان نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر دوبارہ بات کی۔ اس کے لیے ایشل کی خاموشی اچھبنے کا باعث تھی۔ ایشل نے اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد یزدان نے نہر کے پاس جا گاڑی روکی اور اسے نیچے اترنے کو کہا۔ دونوں چلتے ہوئے ایک درخت کے
نیچے بیٹھ گئے۔ شام کے وقت کی ساری خوبصورتی وہاں موجود تھی۔ ایشل کو ہر چیز اداسی میں لپٹی نظر آئی، لیکن پھر بھی اسے یہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ درخت کے ساتھ آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ یزدان کافی دیر تک اس کی خاموشی محسوس کرتا رہا۔ وہ یہاں خاموشی سے نہیں آیا تھا، بس آنی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ آ گیا تھا، لیکن اسے ایشل کا رویہ کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ بالآخر اس کی خاموشی سے تنگ آ کر یزدان نے پوچھا۔ یزدان، کیا ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے ویسے ہی آنکھیں موندے پوچھا۔ ایشل بی بی، غلطیوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، گناہوں کا نہیں۔ تم نے اپنی زبان سے جتنے دل توڑے ہیں، ان کا کفارہ اتنی آسانی سے کہاں ادا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تلخی سے بولا۔ کتنی بدقسمت ہے نا ہم، ماں اور بیٹی دونوں ہی عزت سے زندگی نہ گزار سکی۔ ماں اپنی غلطی کی وجہ سے سر نہ اٹھا سکی، اور بیٹی ماں کی غلطی کی وجہ سے۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی بات پر یزدان نرم پڑا۔ ایشل نے اس کی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یزدان، جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، نظریں پھیر گیا۔ اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ دنوں کے لیے برداشت کر لو۔ تم نے کون سا ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ 1-2 دن تک میں شہر جا رہا ہوں، تمہارا مطالبہ بھی پورا کر دوں گا، یزدان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے، ایشل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن یزدان کے پیچھے سے آتے چند آدمیوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ یزدان نے اس کی خاموشی پر پلٹ کر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ ایشل بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دیکھ اوچیتے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آنے والا بلال راجپوت تھا، جس کے ساتھ اس کے 2 بندے بھی تھے۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا۔ ہاں جی، موجیں ہو رہی ہیں، شیدے نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایشل اس کی نظروں پہ بے اختیار یزدان کے پیچھے ہوئی۔ ہاں اوئے، رب نے اتنا حسن دیا ہو تو کون کافر ہے جو موجیں نہ کرے گا؟ ہماری قسمت۔ بلال راجپوت ابھی مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا جب یزدان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا۔ زبان کو لگام دے، تجھے کہا تھا میری بیوی کے بارے میں کچھ نہ بولنا، لیکن تجھے اثر کہاں ہوتا ہے؟ تیرا انتظام کرنا پڑے گا مجھے۔ وہ گھرا رہا تھا غصے سے، اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ چھوڑ اوئے میرا گریبان، تو کیا انتظام کرے گا؟ تیرا بندوبست تو میں کروں گا۔ اس نے اپنا گریبان چھڑوانا چاہا۔ کیا بندوبست کرے گا تو؟ ہاں بول۔ اس نے اس کے گریبان کے اوپر گرفت تنگ کی۔ بلال راجپوت کھانسنے لگا۔ تبھی اس کے ایک ساتھی نے یزدان پر پسٹل تانی۔ یزدان! ایشل جو پہلے ہی پریشان تھی، یزدان کے ماتھے پہ پسٹل دیکھ کر چیخ اٹھی۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بلال راجپوت کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس کے ملازم نے بھی پسٹل نیچے کر لی۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ بلال راجپوت اول فول بکتا گریبان ٹھیک کرتا چلا گیا۔ اسے جانے کے بعد ایشل دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے نیچے بیٹھ گئی۔ ایشل! یزدان فوراً اس کی طرف آیا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اس نے ایشل کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ اٹھو، چلو گھر چلتے ہیں، اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ ایشل اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا، خود دوسری طرف آ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ایشل گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن اس کے چہرے پہ خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر یزدان اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لایا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کر سائڈ ٹیبل پہ موجود جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اسے پلایا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیا۔ تم اتنی بہادر تھی، اب ایک پسٹل سے ڈر گئی ہو؟ یزدان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ گولی چلا دیتا تو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ یزدان نے ایک پل اس کی بات پہ غور کیا۔ تو کیا گولی مجھ پہ چلتی، مجھے کچھ ہوتا؟ اچھا تھا تمہاری بھی جان چھوٹ جاتی۔ یزدان نے بے حسی سے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں کہیں، مجھے معاف کر دیں یزدان، میں بہت بری ہوں۔
میں نے آپ کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا۔ میں انجان تھی، مجھے نہیں پتہ تھا آپ کون ہیں، مگر اب جان گئی ہوں، آپ واقعی میں میرے محافظ ہیں۔ آپ کے بنا میں کچھ نہیں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیروں میں بیٹھی۔ یزدان اس کے نیچے بیٹھنے پر خود بھی نیچے بیٹھ گیا۔ اسے اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے، تم رونا نہیں، آنسو صاف کرو پلیز، یزدان نے اس کے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ پھر سے معافی مانگ رہی تھی۔ کہا نا کوئی بات نہیں، میری غلطی ہے، مجھے سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، سو تم معافی نہ مانگو بار بار۔ یزدان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے؟ ایشل نے آنسو صاف کرتے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ہاں، لیکن اب بھی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، تم 2 دنوں تک سوچ کر مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا، مجھے تمہارے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتا ہوا بولا، اور اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے کمرے سے نکل گیا۔ اس کمینے نے میرا گریبان کھینچا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ بلال راجپوت اپنے ڈیرے پہ غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ ملازم اس کے ارد گرد مؤدب بنے کھڑے تھے۔ اور رحیمے، بلا اس سیما کو، اسے بول جلدی ملے مجھے، بلکہ تو اپنے ساتھ لے کر آ۔ وہ اس بے عزتی کو بھول نہیں رہا۔ جی جی صاحب، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ رحیم فوراً وہاں سے نکلا۔